حیات امین سوانح امام امین احسن اصلاحی 5واں حصہ۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے۔ آزادی فکر مدرسۃ الاصلاح کی ایک نمایاں خصوصیت جس کا مولانا امین احسن اصلاحی پر بطور خاص اثر تھا، وہاں پر فروغ پانے والی آزادی فکر کا کلچر ہے۔ جیسا کہ نصاب کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا نصاب کا حصہ تھا اور اس کو براہ راست سمجھنے کی اہلیت پیدا کی جاتی تھی، اور کوئی بھی تفسیر حتیٰ کہ خود امام فراہی کی تفسیر بھی اس کا حصہ نہیں تھی۔ واضح رہے کہ یہ اس لیے تھا کہ طلباء کسی بھی قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر دین کے محقق عالم بن سکیں۔ اس حوالے سے خود مولانا اصلاحی ماہنامہ اصلاح کے اگست 1936 کے شمارے کے ادارتی شذرے میں لکھتے ہیں، ہمارا یہی معاملہ مولانا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے ساتھ ہے۔ ان کا علم و تباہر مسلم، ان کا درجہ اجتہاد اور رتبہ امامت مسلم، ان کا زہد و تقوی بھی مسلم، لیکن ان کے معصوم ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ان کی تصنیفات میں وہ تمام کمزوریاں ہو سکتی ہیں جو مصنفوں کی کتابوں میں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ مصنف محقق تھے، معصوم نہیں تھے۔ ہم لوگوں کی نظر میں ان کی بہت عزت ہے، اس لیے کہ وہ علم و عمل کی جامعیت کے اس دور میں بہترین نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنی ایک ذات کے اندر علوم و فنون کی اتنی شاخیں جمع کر لی تھیں جن کی کوئی دوسری مثال ان کے ہم عصروں میں نہیں تھی۔ پھر علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عمل سے نوازا تھا، اور یہ چیز ان کے ہر قول و عمل میں اس قدر نمایاں تھی کہ ہر صاحب نظر صرف ایک دفعہ دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن ہم نے ارباباً من دون اللہ کی حیثیت دے کر ان کے ہر قول و فعل کو اپنے لیے اسوہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ زندہ تھے تو ان کی مجلسوں میں ان کی تحقیقات پر آزادانہ نکتہ چینی کرتے تھے اگر گنجائش دیکھتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی تحقیقات پر اسی طرح بحث و نظر کرتے ہیں جس طرح تمام محققین کی تحقیقات پر۔ انہوں نے کبھی لب بند گوش بند کی تلقین نہیں کی۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ غور و فکر کرو، اور اپنے دروس میں اسی کا طریقہ بتاتے تھے۔ وہ جب اس چیز میں ہمارے اندر کوئی کمزوری محسوس کرتے تو ان کو بہت مایوسی ہوتی، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ سب میرے مقلد بن جائیں، اور اگر وہ یہ چاہتے تو یقیناً مدرسۃ الاصلاح میں ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوتی۔ پس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم مولانا حمید الدین کی ہر رائے کو اور ہر بات کو صواب اور تصنیف کو الہامی سمجھتے ہیں تو ہم اس کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حال سے بے خبر ہے۔ مولانا نے اپنی زبانی روایت میں متعدد بار یہ قصہ سنایا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک طالب علم کسی علمی موضوع پر کسی دوسرے صاحب علم کی رائے پوچھنے اور سمجھنے آیا۔ مولانا فراہی نے تفصیل سے صاحب علم کی رائے بیان کر دی۔ مولانا فراہی نے یہ رائے اس قدر مدلل طریقے سے بیان کی کہ وہ طالب علم یہ سمجھا کہ مولانا کی بھی یہی رائے ہے، اور اس نے یہ رائے دوسری جگہ ان کے نقطۂ نظر کے طور پر بیان کر دی۔ جب مولانا کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ میں نے تو ان کی رائے کے وہ دلائل بتائے تھے جو ان کی رائے کے حق میں ہو سکتے تھے۔ اس پر طلباء نے پوچھا کہ پھر آپ کی رائے اس معاملے میں کیا ہے؟ مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ کو اس رائے پر کیا اعتراض ہے؟ جب تک آپ اس رائے کی کمزوری اور نقص تک خود نہیں پہنچ جاتے دوسری رائے بیان نہیں کروں گا۔ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ اس سے طلباء کی یہ تربیت ہوئی کہ وہ استاذ کی تقلید میں نہیں، اپنے غور و خوض سے درست رائے پر پہنچیں۔ مولانا بتاتے ہیں کہ یہ ان کے استاذ کی مستقل عادت تھی کہ وہ طالب علم کو اسی وقت اپنی رائے سے آگاہ کرتے جب تک وہ یہ نہ بتا دیتا کہ اس معاملے میں تمام آراء کے اندر یہ اور یہ نقائص پائے جاتے ہیں، اور اب وہ کسی نئی رائے جاننے کا حقیقی ضرورت مند ہے۔ مدرسۃ الاصلاح کی ادبی فضا۔ مدرسۃ الاصلاح کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ تدریسی علوم و فنون کے ساتھ ساتھ طلباء ادب و شاعری کو اختیار کرنا بڑا باعث فخر سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ بڑی واضح تھی۔ کلاسیکی شاعری ان کے نصاب میں شامل تھی، اور مدرسے کے بانیان خود اعلیٰ پائے کے ادیب اور شاعر تھے، اس لیے ان کی ابتدا میں ادب کی ہر صنف کی طرف ان کا راغب ہونا ایک فطری امر تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہی طلباء آگے بڑھتے جن کے اندر اس کی فطری صلاحیت اور رجحان ہوتا۔ امین احسن بتاتے ہیں کہ مدرسے میں شاعری کی فضا تھی، اس لیے انہوں نے بھی شعر کہنا شروع کیا۔
اس میدان میں بھی ان کے آئیڈیل امام فراہی اور شبلی نعمانی تھے۔ امام فراہی فارسی اور عربی میں شعر کہتے تھے، لیکن انہوں نے اسے اپنا میدان بنایا اور نہ اپنے کلام کو مدون کرنے کی کوئی کوشش کی۔ البتہ ان کی زندگی کے بعد ان کا عربی اور فارسی کلام مدون صورت میں بھی سامنے آیا۔ اس کے مقابلے میں علامہ شبلی کا معاملہ دوسرا تھا۔ ان کے اشعار تو زبان زد عام تھے۔ امین احسن بتاتے ہیں کہ انہوں نے اردو میں شاعری شروع کی، لیکن جلد ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کا میدان نہیں۔ اپنی زبانی روایت میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ لوگ میری شاعری کیوں پڑھیں؟ کیا یہ غالب و شبلی سے بہتر ہے؟ اگر یہ اس سے بہتر نہیں ہے تو لوگوں کا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے شاعری کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے وہ ایک مارکا سر انجام دے چکے تھے۔ استاذ کی حجو اور جرمانے کی سزا۔ امین احسن اپنے تاثرات بیان کرنے میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے تھے۔ ہوا یہ کہ انہیں اپنے ایک استاذ سے ایک ایسی شکایت پیدا ہوئی جس میں دوسرے طالب علم بھی ان کے موقف کے قائل تھے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے سب کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان پر ایک نظم کہہ ڈالی۔ یہ نظم اصل میں حجو تھی۔ نظم بہت اچھی تھی اور سب کو پسند آئی۔ سارے مدرسے میں اس کا چرچا تھا، یہاں تک کہ صدر مدرسہ امام فراہی تک جا پہنچی۔ انہوں نے امین احسن کو طلب کیا اور استاذ پر اس طرح کے منظوم تبصرے کو احترام استاذ کے خلاف قرار دیا۔ امین احسن کو جرمانہ بھی کیا گیا اور نصیحت بھی کہ اس طرح کی حرکت کسی طور پر مناسب نہیں۔ البتہ اس نظم پر یہ تبصرہ بھی کیا کہ یہ نظم بہت اعلیٰ تھی۔ یہ نظم کس استاذ پر تھی، اس کا ذکر مولانا امین احسن نے کبھی نہیں کیا، اور اس نظم کے ایک بھی شعر کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ مولانا کے اس طرز عمل کی وجہ سے ہم نے اس کا کھوج لگانے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس واقعے سے ہمیں مدرسۃ الاصلاح کی ایک اور خوبی کا بھی علم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اخلاقی کمزوری کے معاملے میں مدرسے میں کسی قسم کی رعایت روا نہیں رکھی جاتی تھی۔ اس حوالے سے ایک مزید واقعے کی مثال دی جاتی ہے۔ ذکر فراہی میں ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی امین احسن ہی کے دور طالب علمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم حکیم عبد القیوم ندوی کے ساتھ کچھ طالب علموں نے ایک شرارت کی۔ انہوں نے ایک بلی مار کر اسے ایک دوسرے طالب علم قاسم علی کی چارپائی پر پھینک دیا۔ قاسم علی اٹھا تو سخت گھبرایا، اسے یہ باور کرایا کیا کہ یہ حرکت عبد القیوم کی ہے۔ قاسم علی ایک کھاتے پیتے باپ کا ایک نک چڑھا بیٹا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، الزام ہی کو سچ مان لیا اور عبد القیوم کو خوب مارا۔ وہ بیچارہ واویلا کرتا رہا کہ وہ سراسر بے قصور ہے، لیکن قاسم علی طاقت میں بھی بڑھ کر تھا اور اسے باپ کا گھمنڈ بھی تھا۔ یہ وہ دن تھے جب امام فراہی مدرسے کے پرنسپل تو تھے، لیکن ابھی وہ مدرسے میں قیام پذیر نہیں ہوئے تھے۔ وہ 3 دنوں کے لیے مدرسے آتے تھے اور آج خوش قسمتی سے انہوں نے اعظم گڑھ آنا تھا۔ عبد القیوم ریلوے اسٹیشن ہی جا کر کھڑا ہو گیا اور امام فراہی کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن پہنچے، اس نے رو رو کر اپنے اوپر ہونے والی ظلم کی داستان سنا ڈالی۔ امام فراہی نے انہیں انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ معاملے کی تحقیق پر واضح ہو گیا کہ یہ حرکت عبد القیوم کی نہیں اور قاسم علی نے اپنی رعونت کی وجہ سے مار پیٹ کی ہے۔ امام فراہی نے فوراً نگران کو طلب کیا اور اسے پوچھا کہ یہ مقدمہ میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس کی تحقیق آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ نے قاسم سے پوچھ گچھ کرنے کے بجائے اس پر خاموشی کیوں اختیار کی؟ قاسم علی پر واضح کیا گیا کہ آپ کا اپنے والد کا طعنہ دینا سخت معیوب ہے۔ یہ مدرسہ کسی دولت مند کے تعاون سے نہیں، مسلمانوں کے تعاون اور اللہ کی توفیق سے چلتا ہے۔ آپ کو ہاسٹل سے فوراً خارج کیا جاتا ہے۔ آپ صرف غیر اقامتی طالب علم کے طور پر یہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ نگران استاذ کو یہ سزا دی گئی کہ اس کے مہینے بھر کی تنخواہ سے عبد القیوم کو دودھ پلایا جائے گا۔ سب سے پسندیدہ استاذ۔ دوران تعلیم جس استاذ سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ مولوی عبد الرحمن نگرامی تھے۔ انہیں علامہ شبلی نعمانی، امام فراہی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی و فکری صحبت حاصل رہی۔ بتایا جا چکا ہے کہ انہیں بطور خاص امام فراہی نے مدرسۃ الاصلاح کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مدرسۃ الاصلاح میں جس استاذ نے مستقبل کے امین احسن کو پہچانا
وہ مولانا نگرامی ہی تھے۔ انہوں نے ہی اپنے ہونہار اور ذہین شاگرد کی وہ علمی کمزوریاں دور کیں جو ان کے اولین اساتذہ کے طریقہ تدریس کے ساتھ عدم مناسبت کی وجہ سے امین احسن میں رہ گئی تھیں۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مولانا نگرامی ہی نے امین احسن کو اس قابل بنایا کہ وہ امام فراہی کے کڑے معیار پر پورا اتر کر ان کی علمی میراث کے امین بن سکیں۔ خود امین احسن اپنے استاذ سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات قائم ہوئے۔ چنانچہ ہم اساتذہ کے تعارف میں ان کا بطور خاص تذکرہ کریں گے۔ سب سے اچھے دوست اور ہم جماعت۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ امین احسن اپنے ہم جماعتوں میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ ان سے کچھ بڑی عمر مولوی اختر احسن کی تھی۔ وہی امین احسن کے سب سے اچھے دوست تھے۔ دوران تعلیم ان کے ساتھ ایک مقابلے کی فضا رہی، لیکن سب سے گہری اور بااعتماد دوستی بھی انہی کے ساتھ تھی۔ امین احسن انہیں دوران تعلیم اپنا برتر ہم جماعت سمجھتے اور ان سے طالب علمانہ استفادہ بھی کرتے۔ یہ دوستی اس وقت بہت مضبوط اور برادرانہ تعلق میں ڈھل گئی جب امین احسن بطور استاذ مدرسے سے وابستہ ہوئے۔ اس کا تفصیلی حال آگے آ رہا ہے۔ کھیل کے میدان میں مدرسے میں مولانا کے مطابق 3 کھیل باقاعدگی سے کھیلے جاتے تھے: کرکٹ، والی بال اور فٹ بال۔ امین احسن ان سب میں حصہ لیتے، لیکن وہ کبھی بھی اچھے کھلاڑی نہیں رہے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ ان کے ہم جماعت کبھی بھی خوش دلی سے انہیں اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بناتے تھے، اس لیے کہ ان کی کارکردگی سے کبھی کوئی ٹیم مقابلہ نہ جیت سکی تھی۔ ان کی کھیل میں مہارت متوسط سے بھی کمتر ہوتی۔ انہیں ان کی متاثر کن تعلیمی قابلیت کے رعب کی وجہ سے ساتھ رکھا جاتا۔ بقول مولانا ان کے ہم جولی طرز کھا کر انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے۔ مولانا کے مطابق باقی کھیلوں کی نسبت انہیں کرکٹ سے کچھ دلچسپی ضرور تھی، لیکن یہ بھی بہت واجبی تھی۔ مدرسۃ الاسلام میں تعلیم کی تکمیل۔ امین احسن نے مدرسے میں پورے 8 برس تعلیم حاصل کی۔ یہی مدرسے کی پوری مدت تدریس تھی۔ اس دوران میں انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل کیا، قرآن مجید، حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کی، کلامی علوم کی تعلیم سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ انگریزی زبان میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ وہ علمی کتب کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے تھے۔ نہ صرف سمجھ سکتے تھے بلکہ اسے پڑھا بھی سکتے تھے۔ فقہ اور تفسیر میں انہیں کسی خاص مکتبہ فکر کی تعلیم نہیں دی گئی۔ مدرسے کی اصولی تعلیم کے مطابق ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ وہ خود ترجیح قائم کریں اور اپنے دلائل کی بنیاد پر کسی بھی رائے کے رد و قبول کا فیصلہ کر سکیں۔ دوران تعلیم امین احسن کا شمار مدرسے کے لائق ترین، متحرک اور چوٹی کے طلباء میں ہوتا تھا۔ اس کی شہادت متعدد واقعات سے ملتی ہے۔ یہاں مزید دلچسپ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان کے مضمون میں 7 معلقات کا امتحان ہوا۔ سید سلیمان ندوی ممتحن تھے۔ امین احسن نے پرچہ حل کیا۔ وہ ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوئے۔ اس پرچے پر لکھا، یہ ایک طالب علم کا پرچہ ہے، مجھے ندوہ کے لیے اس طرح کے استاذ بھی کہاں سے ملیں گے۔ یاد رہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے جید شاگرد سید سلیمان ندوی جامعہ ندوۃ العلماء کے مشہور اساتذہ میں سے ایک تھے۔ مدرسے میں ان کی علمی قابلیت کے بارے میں جاوید احمد غامدی بیان کرتے ہیں، انگریزی زبان میں ان کی استعداد اتنی اچھی تھی کہ علوم عالیہ کی کتابیں اس زبان میں نہ صرف یہ کہ بغیر کسی دقت کے پڑھتے بلکہ ان کے ادق مطالب دوسروں کو سمجھا دے سکتے تھے۔ دینی مدارس کے طلباء بالعموم عربی بولنے پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن وہ جب امام فراہی سے استفادے کے لیے ان کے پاس مقیم تھے تو بے تکلف عربی بولتے تھے۔ مشہور عالم موسیٰ جار اللہ ہندوستان آئے تو امام فراہی سے ملنے مدرسۃ الاصلاح بھی گئے۔ امین احسن ہی ان کے میزبان تھے۔ عربی زبان میں گفتگو اور تقریر پر ان کی قدرت دیکھ کر ایک دن انہوں نے پوچھا، عرب میں کتنے سال گزار کر آئے ہو؟ امین احسن نے جواب دیا، ما مستا قدمی ہاتینا قد بلاد العرب، یعنی میرے ان دونوں پاؤں کو کبھی سرزمین عرب نے نہیں چھوا۔ موسیٰ جابر اللہ بڑی دیر تک اپنی حیرت کا اظہار کرتے رہے۔ اشراق، دسمبر جنوری 1998۔ امین احسن خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے 1922 میں مدرسۃ الاصلاح میں اپنی تدریس مکمل کی۔ مقالات اصلاحی۔
رشتہ ازدواج۔ امین احسن ابھی مدرسۃ الاسلام میں آخری برس کے طالب علم تھے کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ امین احسن کی پہلی شادی اپنی ہی راجپوت خاندان میں رابعہ خاتون سے ہوئی۔ ان سے 5 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ قمر النساء اور شمس النساء ان کی بیٹیوں کے نام ہیں۔ بڑی بیٹی شمس النساء تقسیم سے پہلے ہی انتقال کر گئیں۔ ابو صالح، ابو سعید اور ابو سعد ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ تادم میں تحریر صرف ابو سعید حیات ہیں۔ ابو سعد نے تقسیم کے بعد ہندوستان ہی میں اعظم گڑھ کے رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی وفات وہیں ہوئی۔ مولانا کے بیٹوں میں ابو صالح کا شمار پاکستان کے نامور صحافیوں میں ہوتا تھا۔ وہ 1965 کے مشہور فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ان کا تفصیلی تذکرہ اپنی جگہ پر آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا کی دوسری شادی ان کی پہلی بیگم کی وفات کے بعد 1945 میں ہوئی۔ اس کا ذکر بھی اپنے مقام پر آئے گا۔ عملی زندگی کا آغاز۔ جس برس امین احسن مدرسۃ الاصلاح کی تدریس سے فارغ ہوئے، اسی برس اخبار میں ایک اشتہار آیا۔ یہ بجنور کے معروف سہروزہ اخبار مدینہ میں نائب مدیر کی اسامی کا اشتہار تھا۔ مولانا امین احسن کے معتمد ترین شاگرد جناب خالد مسعود روایت کرتے ہیں کہ امین احسن کے کسی بے تکلف دوست نے شرارتاً ان کے لیے ان کی طرف سے درخواست بھیج دی۔ اس کا جب مثبت جواب آیا تو امین احسن حیران رہ گئے۔ اس وقت ان کی عمر محض 18-19 برس تھی۔ قرین قیاس یہی ہے کہ اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی۔ امین احسن نے اپنے سب سے پسندیدہ اور مربی استاد عبد الرحمن نگرامی سے مشورہ کیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ امین احسن نے استاذ کے مشورے کے مطابق اس اخبار میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس اخبار کی کچھ تفصیل ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ سہروزہ مدینہ 1912 میں مولوی مجید حسن نے بجنور سے نکالا تھا۔ یہ 20/26 کی تختی پر 10 صفحات پر مشتمل اخبار تھا۔ اس کے بارے میں کتاب دروس التاریخ کے پہلے حصے کے آخری صفحے پر اس کا ایک اشتہار ملتا ہے، جس میں لکھا ہے: 1912 سے شہنشاہ کونین کی یاد تازہ رکھنے کے لیے قابل اور اہل قلم ایڈیٹروں کی زیر ادارت جاری ہے۔ بفضل ہی ہفتے میں 2 بار اپنے کثیر التعداد معاونین کی خدمات میں حاضر ہوتا ہے۔ خدمت قوم و ملک، پاسداری مذہب و ملت اس کا شعار، آزادی وطن و قومی مطالبات کا علم بردار، سیاست حاضرہ کا مفسر، حق و صداقت کا شہر، عربی و انگریزی اخبارات کا خلاصہ، مصری، شامی و ترکی جرائد کی روح، دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنے والا، ملاحظہ و مطالعہ خود ہمارے بیان کی تصدیق کرے گا۔ طلب فرما کر ملاحظہ کیجیے۔ قیمت سالانہ 6 روپے، ششماہی 4 روپے، سہ ماہی 2 روپے، ممالک غیر سے 8 روپے۔ محمد مجید حسن، مالک اخبار مدینہ، بجنور، یوپی۔ ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی اپنے مقالے مولانا امین احسن اصلاحی کی صحافتی خدمات میں لکھتے ہیں: ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کے مطابق یہ ایک ثقہ قسم کا نیشنلسٹ سہروزہ تھا، اور اس کے خیالات سے بہت سے لوگوں کو اختلاف رہا ہے، لیکن اس کی ثقافت، سنجیدگی اور بلند معیاری سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ صحافت پاکستان اور ہند میں، لاہور، مکتبہ کارواں، 1982، صفحہ 187۔ رئیس الدین فریدی نے مدینہ بجنور سے وابستہ مدیروں کے نام گنوائے ہیں، جن میں حامد الانصاری غازی، نصر اللہ خان عزیز، ابو سعید بزمی بھوپالی، قاضی عدیل احمد عباسی، بدر الحسن ہلالی، محمد احسن اور قدوس صہبائی شامل ہیں۔ امین احسن کا نام یہاں یا کسی اور صحافتی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نائب مدیر تھے اور نو آموز۔ مزید یہ کہ انہوں نے زیادہ تر تراجم کرنے، مضامین لکھنے اور پروفنگ کا کام کیا تھا۔ اس حوالے سے وہ خود کہتے ہیں: مدینے سے میرا تعلق غالباً 1922 میں قائم ہوا۔ یہ اس زمانے میں یوپی کے سہروزہ اخباروں میں سے ایک اچھا اخبار سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمانہ تحریک خلافت اور کانگریس دونوں کی سرگرمیوں کا تھا، اور دونوں کی کچھ ملی جلی کیفیت چل رہی تھیں، اور مدینہ اخبار دونوں کا ہم نوا تھا۔ اس وجہ سے مجھے بھی مضامین ان دونوں کے تقاضوں کے مطابق لکھنے پڑتے تھے۔ اس ادارے سے غنچہ کے نام سے بچوں کے لیے ایک ہفت روزہ بھی شائع ہوتا۔ امین احسن کو اس کی ذمہ داریاں بھی دے دی گئیں۔ ہفت روزہ غنچہ ہی کے لیے انہوں نے ایک عربی ناول کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس ناول کا نام الجاسوس الہندی تھا۔
اس کے مصنف مصطفیٰ الصغیر تھے۔ یہ جنگ عظیم اول کے پس منظر میں لکھا گیا ناول تھا۔ اس میں ایسے جاسوس کے کارنامے بیان کیے گئے تھے جو خلافت عثمانیہ کے حق میں انگریزوں کے خلاف ایک اہم مہم سر کرتا ہے۔ اس کی ایک ریکارڈ کی کاپی ہم نے اپنے سسر جناب خالد مسعود مرحوم کے ہاتھ دیکھی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آئی کہ اس کی تحریر ترجمہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ امین احسن نے اس کا نام ہندوستانی جاسوس رکھا تھا۔ ہفت روزہ غنچہ میں یہ تحریر بالاقساط شائع ہوتی رہی۔ قارئین کی پسندیدگی کی وجہ سے اسے مدینہ بجنور کے مکتبہ نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ یہ مولانا کی سب سے پہلی تصنیف بھی کہلاتی ہے۔ اسی مکتبے سے امین احسن نے عربی زبان میں لکھی گئی تاریخ کی ایک جید کتاب کا اردو ترجمہ کیا۔ یہ مشہور مورخ محی الدین الخیاط کی تصنیف تھی۔ اس پہلی ملازمت کے دوران میں امین احسن کی تحریروں نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے۔ انہوں نے مدینہ اخبار کی تحریروں کو دیکھ کر یہ تبصرہ کیا: اخبار مدینہ کو ایک نابالغ مدیر میسر آ گیا ہے۔ اس تبصرے کو مثبت معنی میں لیں یا اسے تنزیہ کہیں، لیکن ایک بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ نوجوان امین احسن نے اپنے دور کے سب سے نامور ادیب کو ضرور اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ امین احسن کم از کم 2.5 برس تک مدینہ اخبار سے وابستہ رہے۔ اس دوران میں انہوں نے دن رات کام کیا۔ کام کی زیادتی نے ان کی صحت کو بری طرح متاثر کیا، چنانچہ انہوں نے اخبار سے استعفیٰ دے دیا۔ الناصر سے وابستگی۔ ان کی صحافتی زندگی کا اگلا پڑاؤ مشہور اخبار الناصر تھا۔ امین احسن اس کی مجلس تحریر میں شامل ہو گئے۔ اس اخبار میں اس وقت کے 2 نامور ادیب پہلے سے موجود تھے، ایک مولانا عبد الماجد دریابادی اور دوسرے مولانا ظفر الملک علوی۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ان کی تحریروں میں مزید پختگی پیدا ہوئی۔ تقریباً 1 برس کے بعد وہ الناظر سے علیحدہ ہو گئے۔ بہوالا ماہنامہ چراغ راہ، جولائی 1950، صفحہ 17، تحریر ابن انوار۔ اس علیحدگی کا باعث غالباً ایک نئے ہفت روزہ سے تعلق تھا۔ ہفت روزہ سچ سے وابستگی۔ کوچہ صحافت میں امین احسن کی تیسری ملازمت ہفت روزہ سچ کی مجلس ادارت میں شمولیت ہے۔ یہ ہفت روزہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے 1925 میں شروع کیا۔ اس میں مولانا عبد الرحمن نگرامی بھی شامل تھے۔ گمان غالب ہے کہ انہی کے مشورے پر امین احسن ہفت روزہ سچ میں آئے ہوں گے۔ ہفت روزہ سچ کے بارے میں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید لکھتے ہیں: آخر میں ایک چھوٹے سے لیکن نہایت اہم ہفت روزہ کا ذکر ضروری ہے۔ اس کا نام پہلے سچ تھا، پھر صدق ہوا، اور کچھ عرصے بعد دوبارہ جاری ہوا تو صدق جدید کے نام سے مشہور ہوا۔ صحافت پاکستان اور ہند میں، ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، صفحہ 251۔ امین احسن کو یہاں چند ماہ ہی کام کا موقع ملا۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس نے ان کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ قبل اس کے کہ ہم مولانا کی زندگی کے اس اہم ترین واقعے کا ذکر کریں، ایک اور حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ امین احسن مدرسۃ الاصلاح سے تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بجنور میں ملازمت تو کر رہے تھے، لیکن ان کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ یہ دل کہاں اٹکا ہوا تھا، اس کا جواب ہمیں اس خط سے ملتا ہے جو انہوں نے 13 جنوری 1924 میں اپنے استاذ امام حمید الدین فراہی کو لکھا۔ یہ خط ملاحظہ فرمائیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرامیہ نامہ آج موصول ہوا۔ اس کا جواب بذریعہ ارجنٹ تار بھیج چکا ہوں، غالباً موصول ہو چکا ہوگا۔ میں حسب ارشاد فوراً امتثال امر کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن صورت ایسی پیش آ گئی کہ حضور کے جواب کا انتظار کرنا پڑا۔ میں ان دنوں مدینہ اور تراجم سے زیادہ قرآن مجید کے مشاغل میں مصروف ہوں، اور بغیر کسی قائم مقام کے میرا یہاں سے ٹلنا از بس دشوار ہے۔ اگر میں اپنے ملنے والوں میں سے اپنا کوئی قائم مقام دے سکوں تو مجھے بآسانی چھٹی مل سکتی ہے، لیکن افسوس کہ فی الحال میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ احباب مدرسہ میں سے شاید کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوگا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ میں مستقل طور پر علیحدہ ہو جاؤں اور اپنے بجائے کسی اور کو اپنے فرائض سپرد کر دوں۔ میں ذاتی طور پر اس کے لیے مستعد اور بخوشی مستعد ہوں، بشرطیہ کہ حضور اس کی اجازت دیں۔ میرے لیے ملازمت کی پاسداری باعث ندامت ہے۔ میں جناب والا کے حکم اور مدرسہ کی خدمت کے لیے
اپنے تمام مصالح دنیاوی کو خیر آباد کہہ سکتا ہوں۔ مینیجر صاحب موجودہ حالات میں میری غیر حاضری اپنے مصالحے کے لیے غیر مفید سمجھتے ہیں، اور رنگون وہ کلکتہ سے صرف 1 ماہ میں میری واپسی قطعی ناممکن تصور کرتے ہیں۔ پھر میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ میں اپنے آپ کو حضور کی مرضی کے سپرد کر دوں۔ میری مرضی یہی ہے کہ اس سفر میں مجھے جناب کی معیت و خدمت کا شرف حاصل ہو۔ میرے لیے یہ باعث صد خیر و برکت ہے۔ جواب کا منتظر ہوں۔ قطعی فیصلے سے مطلع فرمائیے۔ خادم بہر صورت تیار ہے۔ والسلام، آپ کا خادم امین۔ یہ خط امین احسن نے جس مراسلے کے جواب میں لکھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدرسۃ الاسلام میں مالی مشکلات درپیش تھیں۔ یہ جنگ عظیم اول کے بعد کا زمانہ تھا۔ اس کی وجہ سے ایک عالمگیر بحران تھا۔ اس موقع پر مدرسے کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ برما، موجودہ نام میانمار، میں وسائل کے حصول کے لیے ایک وفد بھیجا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک وفد تشکیل دیا گیا۔ اس میں امام فراہی کے ساتھ انہی کی ثوابدید کے مطابق امین احسن کا نام بھی شامل تھا۔ چنانچہ انہیں امام فراہی نے اس وفد میں شامل ہونے کے لیے خط لکھا۔ امین احسن کا انتخاب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کی نگاہ میں بہت اہم تھے، اور ان سے انہیں مدرسے کی ترقی کے لیے کس قدر نیک توقعات تھیں۔ ایک دوسرے ملک کے سفر میں بطور ہمراہی ان کا انتخاب استاذ اور شاگرد کے مزاج کی ہم آہنگی کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسا کہ جواب سے واضح ہے کہ امین احسن نے اسی دن اس خط کا جواب تار کے ذریعے سے دیا، اور اس میں پرجوش طریقے سے اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا، اور اطلاع دی ہوگی کہ وہ ابھی اخبار کی انتظامیہ کو مہینے بھر کی چھٹی کی درخواست دیں گے۔ اگر درخواست قبول نہ ہوئی تو انہوں نے نوکری ختم کر کے اعظم گڑھ آنے کی اجازت مانگی ہوگی۔ جب ان کے استار کا کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے یہ خط لکھا۔ اس خط سے انہوں نے یہ خبر دی کہ چھٹی کی منظوری باوجود نہیں ملی، اس لیے انہیں نوکری سے استعفے کی اجازت دی جائے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اخبار میں نوجوان امین احسن پر کس قدر انحصار کیا جاتا تھا، اور ان کے مقابل کا کوئی فرق بھی دستیاب نہیں تھا۔ امام فراہی کے حوالے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امین احسن کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا، اور انہیں نوکری کو خیر آباد نہ کہنے کا پیغام پہنچایا ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر شرف الدین بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مقامی زمیندار حاجی حسن علی اور کسی دوسرے طالب علم کے ساتھ برما کی طرف روانہ ہو گئے۔ خط کے مندرجات سے یہ بھی عیاں ہے کہ امین احسن کا قرآن مجید سے بھرپور تعلق قائم تھا۔ یقیناً یہ ربط دوسری جگہ ملازمت کے دوران بھی قائم رہا ہوگا۔ اس خط میں امین احسن کا قرآن کے ساتھ تعلق کا بیان، ملازمت سے یک گونا بیزاری اور مدرسے کی وابستگی کی شدید خواہش بھی ابلی پڑ رہی ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جو انہیں زندگی کے ایک اہم موڑ پر لے آیا۔ امام فراہی کی پیشکش۔ جب امین احسن ہفت روزہ سچ میں کام کر رہے تھے تو وہ کسی کام کے سلسلے میں اعظم گڑھ مدرسے میں گئے۔ وہیں ان سے امام فراہی نے پوچھا، امین، اخبار نویسی ہی کرتے پھرو گے یا ہم سے قرآن پڑھو گے؟ اس تاریخی سوال کا جواب انہوں نے کیا دیا، یہ ہم استاذ محترم جناب جاوید احمد خامدی ہی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ 1925 میں امام فراہی نے اپنے گھر کے کسی گوشے میں کھڑے ہوئے ان سے کہا تھا، امین احسن، اخبار نویسی کرتے پھرو گے یا ہم سے قرآن پڑھو گے؟ وہ بتاتے تھے کہ میں اس زمانے میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا اور اچھے مشاہرے پر کام کر رہا تھا، لیکن میں نے بغیر کسی توقف کے عرض کیا، میں آپ سے قرآن پڑھوں گا۔ امام فراہی نے اپنی اقامت گاہی کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ یہاں ٹھہریں گے، اور میں ادارت سے استعفیٰ دے کر ایک مرتبہ پھر طالب علمانہ زندگی گزارنے کے لیے اس کمرے میں آ کر ٹھہر گیا۔ بعد میں مولانا سید سلیمان ندوی نے کسی کالج میں پروفیسری کے لیے ان کا نام تجویز کیا، اور کالج کے ذمہ داروں سے حامی بھر لی کہ وہ انہیں راضی کر لیں گے۔ امین احسن کو بتایا گیا تو وہ چلچلاتی دھوپ میں پیدل چلتے ہوئے دارالمصنفین پہنچے اور سید صاحب سے عرض کیا، آپ نے اس فقیر کا نام تجویز کیا، آپ کا شکریہ، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں یہ پیشکش قبول نہ کر سکوں گا۔ امام فراہی کو میں ان کی زندگی میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ بتاتے تھے کہ سید صاحب بالکل حیران رہ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ غریب طالب علم اتنی بڑی پیشکش اس طرح ٹھکرا دے گا۔ بعد میں انہوں نے ندوہ میں تقریر کرتے ہوئے بڑے تاثر کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا اور طلبہ سے کہا کہ دیکھو، طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات کہہ کر چلا آیا، لیکن مجھے اندیشہ رہا
کہ استاذ امام ان دنوں اگر دارالمصنفین آئے تو ہو سکتا ہے کہ سید صاحب ان سے بات کریں اور وہ مجھے بھیج دینے کا وعدہ کر لیں۔ ان کا چہرہ ایک عجیب احساس فخر سے تمتما اٹھا تھا جب وہ یہ بتاتے تھے کہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ استاذ امام وہاں گئے بھی اور سید صاحب نے ان سے بات بھی کی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا، آپ امین احسن کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ میں یہ ساری محنت آخر کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اشراق، جنوری فروری 1998۔
مولانا سید ابو العلا مودودی۔ پہلا حصہ۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جدید تعلیم یافتہ نسل پر ذہنی و علمی طور پر مولانا مودودی نے گہرا اور نہایت وسیع اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے اس نسل کی سدھا بے چین روحوں، ذہین اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اسلام سے قریب کرنے، بلکہ اس کا گرویدہ بنانے اور اس کے دل و دماغ میں اسلام کا اعتماد و وقار بحال کرنے کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ جہاں تک اس تعلیم یافتہ اور ذہین انٹلیکچوئل طبقے کا تعلق ہے، اس اثر انگیزی میں اس ربع یا نصف صدی میں مشکل سے کوئی مسلمان مصنف و مفکر ان کا مقابل و ہمسر ملے گا۔ مولانا مودودی کے بعض خیالات و تحقیقات سے کسی کو کتنا ہی اختلاف ہو، اور خود یہ ناچیز بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اس علمی محاسبہ اور تنقید کا فرض انجام دیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی تحریریں اور مضامین مغرب کی تہذیب اور اس کے فلسفہ حیات کے گہرے مطالعہ اور ذاتی واقفیت پر مبنی ہے۔ انہوں نے ایسے مبصرانہ اور جرأت مندانہ انداز میں اس کی تنقید اور اس کے علمی تحلیل و تجزیہ کا فرض انجام دیا ہے، جو خود اعتمادی سے بھرپور اور مروبیت و سطحیت سے دور ہے، اور جس میں نامور نو مسلم مغربی فاضل علامہ محمد اسد کے سوا ان کا کوئی نظیر و ہمسر اور ان کا کوئی پیش رو اس قریبی زمانے میں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اسلام کے نظام حیات اور اس کی تہذیب کی بنیادیں، حیات انسانی کی تنظیم کے اصول، اسلامی حکومت کے محاسن و خصائص اور اس کے قیام کے طریق و شرائط کو نئے اسلوب اور علمی زبان میں اس خوبی سے پیش کیا کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو مغربی طرز استدلال اور جدید علمی اسلوب کا خوگر تھا، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ انہوں نے اسلام کے حقائق، اس کے قوانین و معاشرت اور اس کے اقتصادی سیاسی نظام کو اس انداز میں پیش کیا جس میں معذرت و تعویل کا وہ رنگ نہیں تھا جو عرصے سے ان مسائل پر لکھنے والے دانشوروں اور اہل قلم کے یہاں پایا جاتا تھا، بلکہ انہوں نے بارہا مغربی تہذیب اور اس کے فلسفہ حیات کے بارے میں اقدامی پوزیشن اختیار کی اور خود اس کی بنیادوں اور جڑوں پر تیشہ زنی کی، جس کی وجہ سے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے بہت سے افراد کا وہ احساس قہتری اور شکست خوردگی دور ہو گیا جو خالص مغربی تعلیم نے ان میں پیدا کر دیا تھا، اور بہت سے نوجوانوں کے دل میں اسلام کی سربلندی اور اسلامی حکومت کے قیام کا جذبہ اور اس کی ضرورت کا احساس بیدار ہو گیا، جو اس کو ناقابل عمل بلکہ ناقابل تصور سمجھنے لگے تھے۔ اور یہ ان کی وہ خدمت ہے جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کاش کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اس نقطے پر مرکوز کر دیتے، اور جیسا کہ ایک مرتبہ میں نے لاہور کی ایک مخصوص صحبت میں ان سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے فضلہ اور نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کر دیتے جو ان مسائل پر پرمغز اور فکر انگیز طریقے پر اوریجنل لٹریچر پیش کرتی اور اس ذہنی اور تہذیبی ارتداد کے راستے میں سد سکندری بن جاتی جو سارے عالم کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور وقت کا اہم ترین چیلنج اور اس عہد کا فتنہ ارتداد ہے۔ انہوں نے یہ عذر کیا تھا کہ پتا مارنے والے محنتی اور ذہین نوجوان نہیں ملتے۔ یہ ایک تقدیری بات ہے کہ پاکستان پہنچنے کے بعد ان کی توانائی کا بڑا حصہ جماعت کی تنظیم و توسیع، اسلامی قانون کے نفاذ کا مطالبہ اور دستوری و انتخابی ذرائع سے اقتدار کو جماعت کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہو گئی۔ میرا اندازہ ہے کہ ان کو اپنے آخری دور میں اس کا احساس ہو گیا تھا کہ جن پیروں اور ہم خیالوں سے وہ اس کی توقعات وابستہ کر رہے ہیں اور جس معاشرے کی زمین پر وہ یہ عمارت اٹھانا چاہتے ہیں، اس میں اس کا بوجھ برداشت کرنے اور اس کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور شاید ان کو یہ احساس بھی ہو چلا تھا کہ اس ناگزیر درمیانی منزل کے طے کرنے میں کسی قدر عجلت اور خوشگمانی سے کام لیا گیا۔ اس کو اس سے زیادہ دینی و اخلاقی تربیت اور انہی کے الفاظ میں سیرت سازی اور تعمیر کردار کی ضرورت تھی جتنی اس کو حاصل ہوئی۔ اس کے لیے خواہ اس کا کچھ نام رکھا جائے اور تصوف کے مروجہ طریقوں سے کتنا ہی اعتراض کیا جائے، کسی قدر روحانی اور باطنی تربیت، ضبط نفس، ایثار و قربانی، ذوق و بندگی اور تعلق معلّہ کی روح کی ضرورت تھی۔ اس حقیقت کے اشارے ان کے اس مشہور خیال افروز اور ولولہ انگیز مقالے میں ملیں گے جو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے کہ عنوان سے انہوں نے تقسیم سے بہت پہلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کے انقلابات بھی دیکھے، خود اپنی جماعت کے انتشار، اس کے بنیادی ارکان کی علیحدگی اور ان کی صف آرائی کے حادثہ سے بھی بارہا دوچار ہوئے،
جس سے ان دینی جماعتوں کو کم سابقہ پڑا ہوگا جن کی بنیاد صحیح دینی و روحانی تربیت و ایثار پر پڑی اور جن کو قیادت کے لیے کوئی طاقتور اور دل آویز دینی شخصیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ بتدریج جماعت میں ان اہل علم حضرات میں سے کوئی نہیں رہا جو اس کے قیام و آغاز کے زمانے سے شریک تھے۔ پھر بالکل آخر میں ایران کا اسلامی انقلاب کے نام سے وہ انقلاب بھی دیکھا جو قیام حکومت اور معاشرہ اسلامی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک خونی انقلاب اور ایک جذباتی رد عمل بن کر رہ گیا ہے۔ ان کی خداداد ذہانت اور واقعات سے فائدہ اٹھانے کی فطری صلاحیت سے اس کی پوری امید ہے کہ اگر ان کو مہلت ملتی اور ان کی زندگی اور صحت ساتھ دیتی اور جماعت کی زماں میں قیادت ان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ جماعت کے فکر و نظام میں بڑی اہم اور دور رس تبدیلیاں کرتے اور افراد جماعت کی اصلاح و تربیت میں بعض مؤثر قدم اٹھاتے اور اسلامی حکومت کے بجائے اسلامی معاشرہ کے قیام پر اپنی توجہ کا بڑا حصہ مرکوز کر دیتے۔ جولائی 1978 کے آخری ہفتے میں جب میری ان سے لاہور میں آخری ملاقات ہوئی اور میں نے ہندوستان میں قیام انسانیت کی تحریک اور پاکستان میں بھی اسی کے مماثل کسی تحریک کی ضرورت کا ذکر کیا اور معاشرے کی اخلاقی گراوٹ اور ذبو حالی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کی تحسین فرمائی اور تائید و ہمت افزائی کے کلمات کہے۔ ان چند سخن گسترانہ باتوں کے باوجود جو بہرحال اندازوں اور تمناؤں پر مبنی ہے، اس میں شک نہیں کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اسلام سے قریب کرنے اور اس کے دلوں میں اسلام کی طرف سے اعتماد بحال کرنے میں ان کے قلم نے جو خدمت انجام دی وہ ہر شعبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے اور عالم اسلام کی نشاط ثانیہ کی جدید تحریک اور جد و جہد کی تاریخ میں ناقابل انکار اور ناقابل فراموش ہے۔ مجھے مولانا کی شخصیت اور تحریروں سے واقفیت کی سعادت 1934-35 ہی سے حاصل ہو گئی تھی جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں میری تدریسی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں نے ان کی کتابوں اور تحریروں سے بہت استفادہ کیا اور میری تحریر میں اس کا رنگ آیا۔ یہ میرا عنفنان شباب تھا۔ اسی زمانے میں ان کے شورائے آفاق رسالہ ترجمان القرآن میں میرا ایک مضمون سورہ کہف کی تفسیر کے بعض اشارات پر شائع ہوا جو مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے بہت پسند کیا۔ اس وقت مولانا حیدرآباد میں تھے اور ترجمان القرآن وہیں سے نکلتا تھا۔ دوسرا دین و سیاست کے عنوان سے لاہور سے شائع ہوا۔ میری پہلی ملاقات ان سے لاہور میں اگست 1939 کی کسی تاریخ میں ہوئی۔ میں اور رفیق محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی ایک دینی مہم اور تلاش کے سلسلے میں بلوچستان کا سفر کر رہے تھے۔ اس ملاقات میں مولانا نعمانی اور مولانا حبیب اللہ صاحب فرزند اکبر حضرت مولانا احمد علی لاہوری بھی ساتھ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ملتے ہی مولانا نے کہا، آج قران السعدین ہی نہیں قران السعداء ہو گیا۔ میری مولانا سے خط و کتابت غالباً اگست 1940 سے شروع ہوئی۔ میں رفیق محترم مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی ندوی مرحوم کے ساتھ الندوہ کا ایڈیٹر تھا۔ ہم لوگوں نے اس میں ایک سلسلہ میری محسن کتابیں کے نام سے شروع کیا جس میں ہندوستان کے مشاہیر اہل علم و اہل فکر کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ افادہ عام اور تازہ واردان بساط علم کی رہنمائی کے لیے ان کتابوں کا ذکر کریں جنہوں نے ان کے ذہن کی تشکیل اور سیرت کی تعمیر میں خاص حصہ لیا ہے اور ان کے دماغ پر گہرے اور دیر پا نقوش چھوڑے ہیں۔ میں نے مولانا کو بھی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا جو جواب آیا وہ یہاں نقل کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے مطالعے کا نچوڑ اور خود ان کی سوانح و سیرت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا نے مجھے 31 اگست 1940 کو ایک مفصل خط لکھا جس میں مجھ سے اپنی مارکۃ الآراء کتاب پردہ کے عربی ترجمے کا انتظام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے لکھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو جائے تاکہ ممالک عربیہ خصوصاً مصر میں اس کی اشاعت کی جا سکے۔ ندوہ کے سوا کسی اور مرکز کی طرف نظر نہیں جاتی۔ یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو وہیں ہو سکتا ہے۔ براہ کرم آپ کسی ایسے صاحب کو اس کام پر مامور فرمائیں جو جیتی جاگتی زبان میں اسے منتقل کر سکیں۔
اس کے بعد میرے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، کچھ مدت ہوئی آپ کا ایک عنایت نامہ آیا تھا جس میں تجویز کیا گیا تھا کہ وہ کتابیں جن کا ممنون ہوں یا میری محسن کتابیں کے عنوان پر کچھ لکھوں۔ میں اس کا جواب دینا بھول گیا۔ ابھی آپ کو خط لکھتے ہوئے اس کا خیال آیا۔ جاہلیت کے زمانے میں میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، قدیم و جدید فلسفہ، سائنس، تاریخ، معاشیات، سیاسیات وغیرہ پر اچھی خاصی ایک لائبریری دماغ میں اتار چکا ہوں، مگر جب آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھا تو بخدا یوں محسوس ہوا کہ جو کچھ پڑھا تھا سب ہیش تھا۔ علم کی جڑ اب ہاتھ آئی۔ کانٹ، ہیگل، نیٹشے، مارکس اور دنیا کے دوسرے تمام بڑے بڑے مفکرین اب مجھے بچے نظر آتے ہیں۔ بیچاروں پر ترس آتا ہے کہ ساری عمر جن گتھیوں کو سلجھانے میں الجھتے رہے اور جن مسائل پر بڑی قدیم مفسرین کے تسامحات اور مولانا فراہی۔ تحریر ابو سعد اعظمی۔ مولانا فراہی علمی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔
انہوں نے پوری زندگی قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر و تفکر میں بسر کی۔ جدت و ابتکار اور تحقیقی شان ان کی تصانیف کا امتیازی وصف ہے۔ انہوں نے شرح و بسط کے ساتھ نظم قرآن کا فلسفہ پیش کیا اور اپنی تفسیر میں اس کی رعایت کرتے ہوئے عملی طور پر انطباق کر کے دکھایا۔ فلسفہ نظم قرآن پر شدت اعتنا کی وجہ سے مولانا فراہی سے متعلق بعض حلقوں میں یہ غلط فہمی جڑ پکڑ گئی کہ آپ نے احادیث کے معاملے میں استخفاف سے کام لیا ہے اور اپنی تفسیر میں عملاً اس سے اغماض برتا ہے۔ اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی فراہم ہوئی کہ مولانا فراہی کی مرتب کردہ تفسیر میں احادیث بہت کم نقل ہوئی ہیں اور بعض صحیح روایات کے سلسلے میں بھی ان کا موقف عام موقف سے الگ ہے۔ حالانکہ اگر مولانا فراہی کے سلسلے میں یہ خیال بھی عام ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص فلسفہ نظم کی قرآن کی وجہ سے تفسیر منقول یا معصور کے ذخیرہ سے اغماض برتا ہے اور صرف نظم کی روشنی میں آیات کا مدعا و مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی ایک بے بنیاد خیال ہے۔ مولانا فراہی نے اپنے مقدمے میں ببانگ دہل یہ صراحت کی ہے کہ میرے نزدیک قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ واضح رہے کہ مولانا فراہی کو عمر عزیز نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنا تفسیری کام مکمل کر سکیں۔ انہوں نے چند چھوٹی صورتوں کی تفاسیر لکھی اور سورہ بقرہ جو کہ نامکمل رہی، آل عمران کی چند آیات، سورہ حج اور الزاریات کی تفسیر قلم بند کی۔ ان صورتوں کی تفسیر و توضیح میں انہوں نے فلسفہ نظم قرآن کو برتنے کی کامیاب کوشش کی اور آیت کا دل نشیں اور صحیح مفہوم پیش کیا۔ اس کے علاوہ ان کے تفسیری حواشی ہیں جو مولانا فراہی کی قرآنی فکر اور ان کی قرآنی بصیرت کو سمجھنے میں حد درجہ معاون ہیں۔ قرآنی حواشی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا فراہی کو فہم حدیث میں بھی درک حاصل تھا اور وہ تمام تر اس کو قرآن کریم سے ماخوذ سمجھتے تھے۔ نیز قدیم تفاسیر کا پورا سرمایہ ان کی نظر میں تھا اور انہوں نے اس کا بالاستیعاب اور گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی فراہم ہوتی ہے کہ انہوں نے علوم القرآن کی بعض اہم کتب مثلاً اتقان فی علوم القرآن وغیرہ پر بھی باقاعدہ حواشی چڑھا رکھے تھے۔ چنانچہ نظم قرآن کی رعایت کرتے ہوئے وہ جس معنی و مفہوم تک پہنچتے اس کی تائید و تصویب میں صحابہ اکرام میں سے کسی نہ کسی کی رائے انہیں ضرور مل جاتی۔ مولانا فراہی نے اپنے مقدمہ تفسیر میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ انہیں سب سے زیادہ پسند وہی تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لیکن چونکہ تفسیری روایت میں رتب و یابس ہر قسم کی روایات شامل ہیں اس لیے انہیں اسے ضمنی ماخذ میں شامل کیا ہے۔ البتہ اگر کسی آیت کی توجیہ سے متعلق انہیں کوئی صحیح حدیث مل گئی ہے تو انہوں نے بلا تردد اپنے قائم کردہ موقف سے رجوع کر لیا ہے اور صحیح حدیث کو فوقیت دی ہے۔ یہاں صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ سورہ حجر میں وارد آیت 87 میں 7 مثانی سے کیا مراد ہے اس کی توجیہ کرتے ہوئے مولانا فراہی لکھتے ہیں، مشہور تعویل کے لحاظ سے یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ یہ تمام تعویلیں اسی صورت میں لائق اعتماد ہو سکتی ہیں جب ان سے متعلق کردہ حدیث صحیح ہو، ورنہ 7 مثانی سے دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں اور سورہ بقرہ سے سورہ حجر تک 14 صورتیں، لیکن سورہ فاتحہ کے شروع میں مولانا فراہی اسے 7 مثانی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اس سورہ کی حیثیت ہمارے علماء پر خود قرآن سے روشن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الحجر 87۔ ہم نے تم کو 7 دہرائی ہوئی اور قرآن عظیم دیا۔ سلف سے لے کر خلف تک علماء کا اتفاق ہے کہ 7 مثانی سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے۔ 7 مثانی کے سلسلے میں مولانا فراہی کی اتنی واضح اور قطعی رائے کے باوجود مولانا امین احسن اصلاحی نے 7 مثانی کے سلسلے میں علماء کے 3 اقوال بیان کیے ہیں اور ان پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے آخر میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس سے اختلاف کی پوری گنجائش ہے۔
چونکہ قدیم مفسرین کے یہاں بالعموم ایک روایت سے متعلق مختلف تفسیری روایات نقل کر دی گئی ہیں اور ان کے ذوف و صحت کے پہلو سے اغماض برتا گیا ہے، اس لیے مولانا فراہی نے ان تفصیلی روایات پر بہت زیادہ توجہ صرف نہیں کی ہے، لیکن اس سے یہ خیال کر لینا کہ انہوں نے تفسیر معصور سے صرف نظر کرتے ہوئے تفسیر بالرائے کا سہارا لیا ہے، درست نہیں ہے۔ تعلیقات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قدیم تفسیری سرمایہ کا دقت نظر اور باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے۔ رازی، کشاف، بیضاوی، جلالین وغیرہ ان کی نظر میں ہیں، چنانچہ انہوں نے ان حواشی میں متعدد مقامات پر ان تفاسیر کا حوالہ دیا ہے، اور بعض ایسے مقامات پر انہیں ان تفاسیر میں بیان کردہ موقف سے اختلاف ہوا ہے جس کا برملا اظہار کیا ہے، یا اگر ان کی نقل کردہ روایت میں ذوف کا کوئی پہلو ہے تو مولانا فراہی نے اس کی نشاندہی کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ان مقامات کی تفسیر میں انہوں نے جو لاتائل روایات نقل کی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس مقالے میں ایسے ہی مقامات کی نشاندہی اور مولانا فراہی کی گرفت اور ان کی تنقیدی بصیرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 113، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ میں يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ کا لفظ آیا ہے۔ مولانا فراہی نے تفسیر القرآن بالقرآن کی روشنی میں اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے، یعنی بدعات اور خواہشات نفس کو محبوب رکھنے کی وجہ سے دین کے جس معاملے میں یہ باہم جھگڑا کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ شورى آیت 10۔ دوسری جگہ فرمایا ہے فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ الجاسیہ آیت 17۔ پھر ابن جریر پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی ہے کہ ابن جریر نے آیت مذکور کی تفسیر میں متعدد طویل تفسیری روایات ذکر کر دی ہیں اور اس کے ذوف کی نشاندہی سے اغماض برتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ فراہی سے یہاں تسامح ہو گیا ہے، کیونکہ تفسیر تبری سے رجوع کرنے پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ابن جریر نے اس ضمن میں کوئی روایت نقل نہیں کی اور آیت کا تقریباً وہی مفہوم بیان کیا ہے جو علامہ فراہی کے پیش نظر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ فراہی اور امانت اللہ اصلاحی نے تعلیقات کے اردو ترجمے میں مولانا فراہی کی اس گرفت کو حذف کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 213 میں کان الناس امۃ واحدہ کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ سب اللہ کے نزدیک ایک امت ہیں، جیسا کہ دین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران آیت 19، یا جیسا کہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، روم آیت 30۔ یہاں کانا دوام کے مفہوم میں ہے، جیسا کہ آیت کریمہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا میں ہے۔ مذکورہ آیت کی تعویل میں مفسرین سے لغزش ہوئی ہے اور انہیں اشکال پیش آیا ہے۔ تفسیر طبری سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ اس آیت کی تشریح میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں، جبکہ علامہ فراہی نے تفسیر القرآن بالقرآن کی روشنی میں اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ کی تشریح میں مولانا فراہی لکھتے ہیں، امام زمخشری نے دوسری مثال کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستی کی طرف سے گزرنے والا شخص آخرت کا منکر تھا، کیونکہ اس کا ذکر نمرود کے پہلو با پہلو ہوا ہے۔ اس کے کافر ہونے کا دوسرا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ اس نے احیاء موتا کے لیے کلمہ استبعاد استعمال کیا اور کہا ہے کہ اس بستی کے ویران ہو جانے کے بعد خدا کس طرح اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بستی سے گزرنے والے شخص حضرت عزیر یا حضرت خضر تھے، جو دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ ان کی بصیرت میں اضافہ ہو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس اعتبار سے آیت کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مردوں کو زندہ کرے گا اس کے تصور سے وہ عاجز ہیں
اور زندہ کرنے والے کی طاقت کی بڑائی کا انہیں احساس ہے۔ تفسیر کشاف سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ امام ناصر الدین احمد بن محمد بن المنیر السکندری المالکی نے زمخشری کے اس قول سے اختلاف کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ نمرود کے پہلو بہ پہلو اس واقعے کے بیان ہونے سے اس کے کفر پر استدلال کرنے کی بنسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیاق میں اس واقعے کے نقل ہونے کی بنا پر اس شخص کے ایمان پر استدلال کرنا زیادہ قریب صواب ہے۔ ابن جریر طبری آل عمران آیت 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تشریح میں لکھتے ہیں فعل جمع کی نسبت مجموعہ افراد کی طرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نسبت جماعت کے ایک ایک فرد کی طرف ہے۔ ابن تیمیہ کا خیال ہے کہ امر بالمعروف امت کے ہر فرد پر واجب ہے۔ اس طرح انہوں نے آیت کا مطلب سمجھنے میں غلطی کی۔ ان کی رائے میں منکم میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، چنانچہ شاذ مفہوم کو انہوں نے اختیار کیا اور مشہور مفہوم کو چھوڑ دیا۔ ان کی تفسیر اصول تعویل کے خلاف ہے اور سنت و حکمت اور قریب کی نظیر کے بھی خلاف ہے، کیونکہ 2 آیتوں کے بعد ہی فرمایا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ آل عمران 113۔ ظاہر ہے کہ آیت کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ تمام اہل کتاب اسی طرح ہیں۔ مولانا امانت اللہ اصلاحی نے مولانا فراہی کی رائے پر حاشیہ لگایا ہے کہ اس آیت میں جو مطلوب کے بیان میں ہے مولانا امانت اللہ اصلاحی نے مولانا فراہی کی رائے پر حاشیہ لگایا ہے کہ اس آیت میں جو مطلوب کے بیان میں ہے من وسط کلام میں ہونے کی وجہ سے بیان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تبعیض کے لیے بھی، جبکہ قریب کی نظیر میں جو واقعہ بیان کے لیے ہے اصل کلام میں ہونے کی وجہ سے اس کا تبعیض کے لیے ہونا قطعی ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کی رائے کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ اگلی آیت من سے خالی ہے۔ آل عمران آیت 161 وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامت ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون کی تشریح میں لکھتے ہیں غل کینہ، حسد، خیانت اور بدخواہی نصح خیر خواہی کی ضد ہے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کرتا کہ اپنی ذاتی خواہش اور پسند کی بنیاد پر اہل ایمان کو کسی ایسی بات کا حکم دے جس میں ان کی تباہی اور بربادی ہو اور وہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں زخم پہنچے، بلکہ وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا اعتراف کریں کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ تذبذب میں پڑیں اور اس کے حکموں کے بارے میں غلط خیال اپنے دل میں لائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر ان کے ساتھ بدخواہی کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے نیک و بد کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اس کی بدنیتی کو اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ جن لوگوں کی سمجھ میں دونوں آیات کا مفہوم نہیں آیا ان کا خیال ہے کہ غل کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے اٹھائے ہوئے آدمی قیامت میں حاضر ہو، نہ کہ اعمال۔ مفسرین نے آیت کے سیاق و سباق پر کما حقہ غور نہیں کیا۔ یہاں مال غنیمت کے ذکر کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، چنانچہ نظم کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں مختلف قسم کے قصے بنا لیے اور آیت کی من مانی تعویل کر ڈالی، حالانکہ قرآن سے اس کے نقطہ نظر کی نفی ہوتی ہے۔ لفظ غل کی علامہ فراہی نے جو تشریح پیش کی ہے وہ مزید غور و فکر کی متقاضی ہے۔ یہاں انہوں نے مفسرین پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے آیت کے سیاق و سباق پر کما حقہ غور نہیں کیا، حالانکہ تفسیر طبری سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ آیت کی تشریح اور بالخصوص غل کی توضیح میں متعدد طویل روایات پیش کی گئی ہیں۔ اگرچہ تفسیر طبری کے فاضل محقق
منصور عبد الحمید نے حواشی میں ان میں سے اکثر روایات کو ضعیف یا مرسل قرار دیا ہے، لیکن مفسرین بالعموم آیت مذکورہ میں وارد غل کی تفسیر انہی روایات کی روشنی میں کرتے ہیں، جبکہ مولانا فراہی کو ان روایات کی صحت کے سلسلے میں اشکال ہے اور انہوں نے آیت کے نظم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا منفرد مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا فراہی نے غل کی تشریح میں نظم کلام کی رعایت کرتے ہوئے جو تشریح پیش کی ہے اسے ان کا تفرد ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ معلوم نہیں کس بنیاد اور کن وجوہات کی بنا پر تعلیقات کا اردو ترجمہ جو مولانا فراہی کے قرآنی حواشی کے نام سے چھپا ہے اس میں اس آیت کے ضمن میں مفسرین پر جو نقد ہوا ہے اسے حذف کر دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 140 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ کی تشریح میں لکھتے ہیں یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس کا ذکر سورہ انعام میں ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت نے سورہ انعام کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے، جیسا کہ ابن جریر نے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اس میں نسخ کی نوعیت کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مسلمانوں کو ان کے پاس بیٹھنے سے منع کر رہی ہے، ایسی حالت میں جب آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تاکہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ نساء آیت 162 میں وارد ترکیب والمتقین الصلاۃ کا شاہ عبد القادر رحم اللہ نے ترجمہ کیا اور آفرین ہے نماز پر قائم رہنے والوں پر۔ ان کی رائے میں مقیمین مداح کی وجہ سے حالت نصب میں ہے جیسا کہ سیبویہ کا قول ہے، لیکن خاص مداح کے معنی ضروری نہیں، بلکہ اس سے پہلے یعنی مقدور ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ منسوب ہوتا ہے، کیونکہ وہ مداح کے معنی میں نہیں آتا بلکہ مداح و ذم دونوں ہی مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ مائدہ آیت 35 اور 36 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم کی تشریح میں لکھتے ہیں قربانی بھی فدیہ ہی ہے۔ شاہ عبد القادر رحم اللہ فرماتے ہیں وسیلہ کے معنی پیغمبر کی اطاعت کے ہیں، اگر کوئی نیک کام محض عقل کے کہنے پر کیا جائے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے اور نہ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش ہے جس کا ازالہ انہوں نے کرنا چاہا ہے، کیونکہ عمل صالح میں پیغمبر کی اطاعت لازمی طور پر شامل ہے، بلکہ پیغمبر مبعوث ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس کی دعوت دیں اور اس کی حقیقت اچھی طرح واضح کر دیں۔ چنانچہ جو تفسیر ما قبل و ما بعد کے موافق ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تک پہنچانے والے اعمال کے ذریعے سے اپنے تقوی کو ثابت کرے جو کہ قربانی کی حقیقت ہے۔ مائدہ آیت 40 الم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض ویعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر میں لکھتے ہیں علامہ عبد القادر دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو چھوٹے گناہ پر بڑا عذاب دے، اس کے ایسا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کی غلط تعویل ہے، کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو عذاب دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے، جس طرح عذاب دینے پر قادر ہے اسی طرح بخشنے پر قادر ہے۔ یہ تعویل نظم کلام کے موافق ہے۔ سورہ انعام آیت 19 وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ میں وارد جملہ ومن بلغ کی تشریح میں لکھتے ہیں امام راضی کا خیال ہے کہ ومن بلغ سے مراد وہ شخص ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ اس مفہوم کو مراد لینے کی صورت میں ضمیر کے لوٹانے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ امام راضی کی یہ تعویل انتہائی کمزور ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میں تم کو خبردار کروں گا اور جن کو یہ قرآن پہنچے وہ اس کے ذریعے سے اپنی قوم اور اپنے ساتھیوں کو خبردار کریں، جیسا کہ سورہ توبہ آیت 122 میں فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاہِدُ الْغَائِبُ۔ معلوم ہوا کہ امت پر فریضہ تبلیغ نص قطعی سے ثابت ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے ومن بلغ کا مفہوم یہی مراد لیا ہے۔
میں ان لوگوں کو انظار کروں جن تک یہ قرآن پہنچے۔ یہاں علامہ فراہی نے امام رازی کی تعویل کو انتہائی کمزور قرار دیا ہے۔ رازی کی تفسیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی نے مذکورہ رائے کو آیت کی تشریح کے ضمن میں ذکر ضرور کیا ہے، لیکن وہ خود اس رائے کو مرجوح قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین نے آیت کا جو مفہوم مراد لیا ہے وہ ان کے نزدیک بھی راجح ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تعلیقات کے اردو ترجمہ میں یہاں سے بھی امام رازی کے مذکورہ قول کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا۔